بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آیا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کیا بیماریاں آتی ہیں. ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے، میں اسے پلے کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برس کا مرض ہو جائے گا. تو یہ مفتی اکمل صاحب ہیں کوئی، یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اسے برس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں. آپ کی خدمت میں وہ باتیں جو کہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں اور بے دلیل ہیں، وہ اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر یوم السبت سیٹرڈے کے دن آپ ناخن کاٹتے ہیں تو خرج منہ الداء ودخل فیہ الشفاء. اگر سیٹرڈے کو یا ہفتے کے دن آپ ناخن کاٹتے ہیں تو بیماری جاتی رہتی ہے اور شفا یاب آپ ہو جاتے ہیں. اور یوم الاحد اگر سنڈے کے دن آپ ناخن کاٹتے ہیں تو خرج من الفقیری، محتاجی دور ہو جاتی ہے اور غنا داخل ہو جاتی ہے، امیری داخل ہو جاتی ہے. اور اگر آپ منگل کے دن ناخن کاٹتے ہیں دخل امن آ جاتا ہے اور خوف جاتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن اپنے ناخن کاٹنا ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں، اور اس ہفتے کے دن ناخن کاٹنے سے فقیری داخل ہوتی ہے. اور سنڈے کے دن ناخن کاٹنے سے کہا جاتا ہے ذهبت البرکۃ فی، برکت ہی چلی جاتی رہتی ہے. اور منڈے کے دن اگر کوئی ناخن کاٹتا ہے پیر کے دن تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس دن تو آپ حافظ اور قاری اور معلم اور استاد اور محدث نہ جانے کیا کیا بن جائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے اظافر ناخن کو بدھ کے دن کاٹا جاتا ہے، جیسے کہ مفتی اکمل صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کو برس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اسے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، برا اخلاق اختیار کرتا ہے اور وہ امن میں داخل نہیں ہوتا. ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ جناب جمعے کو اگر کوئی ناخن کاٹتا ہے زاد عمرہ ہو تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شر سے اسے بچا لیا جاتا ہے. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے. محققین اور محدثین نے اس طرح کی روایات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی وجہ سے یہ فرمایا جائے کہ اگر ایسا کرو گے تو بیماری لاحق ہو جائے گی، اگر ایسا کرو گے تو فقر داخل ہو جائے گا، اگر ایسا کرو گے امن جاتا رہے گا، ایسا کرو گے تو آپ جمعے کے دن اگر ناخن کاٹو گے تو گویا کہ امن میں داخل ہو جاؤ گے اور جناب جمعے کے دن آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. جمعرات کے دن اگر آپ ناخن کاٹو گے تو آپ نیکوں میں شمار کیے جاؤ گے. اس طرح کی جھوٹی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جھوٹ باندھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جھوٹ باندھنا یا جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ بلا تحقیق جو بھی اس کو بات ملتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. تو یہ بھی جو اس طرح کے میسیجز لوگوں میں عام کر رہے ہیں کہ بدھ کو اگر ناخن کاٹو گے تو جناب آپ برس کی بیماری ہو جائے گی, آپ فلانی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے, اللہ نہ کرے کہ آپ اس طرح کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں. اور بتاؤ تو صحیح کہ یہ کہاں کا کون سا دھرم ہے کہ ناخن کاٹنے سے جناب بیماریوں میں آپ ملوث ہو رہے ہیں. پوری دنیا کسی بھی دن, مسلمانوں کے لیے ہو یا غیر مسلمانوں کے لیے ہو, کافر ہو یا مسلمان ہو, کبھی بھی ناخن کاٹ سکتا ہے, صبح شام 24 گھنٹے میں. کوئی کہتا ہے رات کو نہ کاٹو, کوئی کہتا ہے اذان کے وقت نہ کاٹو, کوئی کہتا ہے جناب عورت اگر حاملہ ہے تو اسے فلاں وقت نہیں کاٹنا چاہیے. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں, جھوٹی ہیں, من گھڑت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ تو گویا کہ اپنی سیٹ کو جہنم میں ریزرو کرتا ہے. تو کوئی بھی میسیج آپ کے پاس آتا ہو, چاہے وہ مفتی صاحب ہی کیوں نہ ہو, اگر دلیل نہیں دیتے تو بھائی ایسے میسیج کو آپ شیئر نہ کریں. اور اگر دلیل بھی دیں تو تحقیق کر لیں اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ انہیں شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ناخن کاٹیں, بال کاٹیں, جب بھی آپ کو موقع ملے آپ صاف ستھرے رہیں, یہ مطلوب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.